بیٹیاں سب کے مقدر میں کہاں ہوتی ہیں؟ گھر خدا کا جو پسند آئے وہاں ہوتی ہیں۔ بیٹیوں کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے محسن باپ کو جنت میں داخل کروائیں گی، مگر آج کل کے حالات میں بیٹیوں کا ہونا ایک بوجھ سمجھا جاتا ہے۔ پہلے رشتوں کی فکر، رشتے ہو جائیں تو شادی کی حد سے بڑھے ہوئے اخراجات کی فکر والدین کو گھلا ڈالتی ہیں۔ اکثر بار قرض لیے بغیر چارہ نہیں ہوتا، جس کی ادائیگی برسوں تک وبال جان بنی رہتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رشتہ کرنے میں دین دیکھو، اللہ کے احکامات پڑھو، رسول اللہ کی ہدایات پڑھو، کبھی رسوائی نہیں ہوگی۔ ایک بیٹی جس کو اتنی پیار و محبت سے پال پوس کر بڑا کیا، ہمیشہ اس کے ناز و نخرے اٹھائے اور ایک پل میں بغیر سوچے سمجھے کسی مالدار جانور کے کھوٹے سے باندھ دیا کہ پیسے والا ہے، بیٹی کو خوش رکھے گا، اللہ کی قسم تباہ کر دینے والی سوچ ہے یہ۔ اسٹیٹس دیکھ کر کبھی رشتے مت کرنا، دینداری دیکھ کر رشتے کرنا، تمہاری اولادیں تمہیں مرنے کے بعد بھی دعائیں دیں گی۔ اور اگر ہم اسی طرح ہائی اسٹیٹس، اچھی پوسٹ، اپنا بزنس، اپنی گاڑی، بڑا گھر والی باتیں کرتے رہے تو جا کر دیکھو پاکستان میں طلاقوں کی شرح کس قدر تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے۔ گھروں کے گھر اجڑ چکے ہیں۔ یہ میاں بیوی کی بربادی نہیں، نسلوں کی بربادی ہے۔ لہذا رشتے کرنے میں دین دیکھو، اخلاق دیکھو، رشتے کرنے میں اللہ کے احکامات پڑھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات پڑھو۔ کچھ وقت پہلے ایک دوست کے والد نے مجھے گھر بلایا اور کہنے لگے، بیٹا میری بیٹی کا فلاں جگہ سے رشتہ آیا ہے، اور وہ لوگ ماشاءاللہ اچھا کھاتے پیتے ہیں، عزت دار گھرانے کے لوگ ہیں، اور وہ لڑکا آپ کی پہچان کا ہے۔ مجھے بتاؤ وہ لڑکا کیسا ہے؟ کیا میری بیٹی کے لیے وہ لڑکا بہتر ثابت ہوگا؟ میں نے لڑکے کا نام سنا تو اسی وقت نفی میں سر ہلا دیا کہ نہیں انکل، وہاں شادی مجھے مناسب نہیں لگتی۔ اس لڑکے میں بہت زیادہ خامیاں ہیں، آپ کی بیٹی خوش نہیں رہ سکے گی۔ انکل نے مسکرا کر کہا، ٹھیک ہے بیٹا، بس یہی معلوم کرنا تھا۔ اس کے کچھ دن بعد مجھے اسی دوست کی طرف سے بہن کی منگنی کا دعوت نامہ ملا۔ کارڈ میں نام پڑھ کر حیران ہو گیا کہ یہ تو وہی لڑکا ہے جس کے لیے میں نے انکل کو منع کیا تھا۔ منگنی کے بعد انکل سے ملاقات کی اور مبارکباد دی۔ انکل نے خوشی خوشی مبارکباد وصول کی اور کہنے لگے، بیٹا آپ کی باتوں پر غور کیا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ خامیاں کون سے انسان میں نہیں ہوتی اور کون سا انسان خامیوں سے پاک ہے۔ اس لڑکے میں چند خامیاں ہیں، لیکن اس کے والدین بہت اچھے ہیں، ماشاءاللہ کھاتے پیتے گھرانے کے ہیں، بڑا گھر ہے، لڑکے کا اپنا کاروبار ہے، اپنی گاڑی ہے، اور اللہ سے امید ہے کہ شادی کے بعد لڑکے میں اچھائیاں آ جائیں گی۔ اور تو اور میرے دوستوں نے بھی تعریف کی کہ آپ کی بیٹی رانی کی طرح راج کرے گی، گاڑیوں میں گھومے گی۔ انکل کی بات سنتا رہا، مسکراتا رہا، آخر میں اس امید کے ساتھ دعا دے کر واپس آ گیا کہ انکل کی تمام باتیں سچ ثابت ہو جائیں۔ بہرحال شادی کا دن آ گیا۔ لڑکے والے خوب دھوم دھام سے ہلا گلا کرتے ہوئے بارات لے کر آئے۔ لڑکی والوں نے بھی شادی کے لیے بڑا اہتمام کیا ہوا تھا۔ معلوم ہوا کہ انکل نے 5 لاکھ روپے ادھار لیے ہیں تاکہ بیٹی کی شادی کے معاملات خیر و عافیت سے نمٹ جائیں۔ یقیناً وہ 5 لاکھ روپے لینے کے لیے بھی انکل کو لوگوں کی طرح طرح کی منتیں کرنی پڑی ہوں گی۔ خیر رات کے 12 بجے رخصتی ہو گئی اور لڑکی سسرال پہنچ گئی۔ 14 ماہ بعد آج صبح مجھے کہیں سے معلوم ہوا کہ اس لڑکی کی طلاق ہو چکی ہے۔ ایک ننھا پھول ساتھ لیے اپنے گھر عدت میں بیٹھی ہے۔ یہ سن کر جیسے پیروں تلے زمین نکل گئی ہو، آسمان میرے سر پر آ گرا ہو۔ میں نے آفس سے جلدی خواب ختم کیا اور اس دوست کے پاس چلا گیا۔ معلوم کرنے پر دوست کہنے لگا کہ اس لڑکے کا باہر کی خواتین کے ساتھ تعلق تھا، پوری رات باہر رہتا تھا، بیوی وجہ پوچھتی تو بری طرح جھڑک دیتا، ڈانٹتا اور گالیاں دیتا تھا، بعض اوقات مارتا بھی تھا۔ جب حالات حد سے زیادہ خراب ہوئے تو بہن نے بھی سامنے سے جواب دینا شروع کر دیا۔ جھگڑے اور زیادہ بڑھ گئے اور نتیجہ لڑکے نے فوراً طلاق دے دی۔ میرے پاس کہنے کو الفاظ نہیں تھے۔ یہ سن کر اور دعا دے کر واپس آ گیا۔ آپ سب سے التماس ہے کہ خدا را اپنی اس ذمہ داری کو بڑے سوچ سمجھ کر احسن طریقے سے نبھائیں، کیونکہ یہ بیٹیاں پھولوں کی مانند ہوتی ہیں، ذرا سی چوٹ پہ مرجھا جاتی ہیں۔